اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے۔ ان میں کچھ زخمی بھی تھے۔ انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بزدل اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ آئے ہیں، بلکہ شہریوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ وحشی اور خونخوار بھی ہیں۔ اس شہر کا رئیس یا امیر بسطام تھا۔ یہ آتش پرست خود اتنا زیادہ امیر کبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا خزانہ دفن تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا؟ فارس کی تمام فوج باہر تھی اور باہر جس کیفیت میں بھی تھی وہ بیان ہو چکی ہے۔ بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہر کو مسلمانوں سے نہیں بچا سکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے لیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے باہر شور و غل سنائی دیا۔ وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے باہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہوں، لیکن باہر شہر کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے تھے اور وہ بازو لہرا لہرا کر واویلا ببا کر رہے تھے۔ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، مسلمانوں کا استقبال کرو، انہیں شہر میں آنے دو، ہماری عزتیں اور جان و مال بچاؤ، ہماری فوج ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ شہریوں کے یہ مطالبے، یہ نعرے اور یہ واویلا بڑھتا جا رہا تھا۔ عورتیں مردوں سے آگے آ کر بسطام سے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں کہیں چھپاؤ گے کیا؟ ہمیں عرب کے حوالے کر دو گے؟ نہیں۔ بسطام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بسطام کہہ رہا تھا، میں تمہارے فیصلے کا منتظر تھا۔ تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہماری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے، اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ ہمارا بادشاہ محل میں بیٹھا عیش کر رہا ہے۔ تم لوگ میرا ساتھ دو، میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا، پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہانہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے 6 گھڑ سوار تھے اور ان کے پیچھے 4-5 خچر تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا۔ اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اتر آئے۔ شاہانہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سعد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور اس نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سر جھکا لیا۔ خدا کی قسم، یہ شخص میرے دین کی توہین کر رہا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترجمان سے کہا، اسے کہو کھڑا ہو جائے، میں فارس کا بادشاہ نہیں ہوں کہ لوگ میرے سامنے اس طرح جھک کر آداب بجا لائیں۔ اسے بتاؤ کہ ہم جو مذہب تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں اس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتا، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آیا ہے۔ ترجمان نے اس شخص کو یہ ساری بات جو سعد رضی اللہ عنہ نے کہی اس کی زبان میں سمجھائی۔ اس شخص نے ترجمان کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور آنے کا مدعا بیان کیا۔ میرا نام بسطام ہے، اس نے کہا، میں برس کا امیر ہوں اور میں صلح کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے شہر کے لوگ بھی صلح کرنا چاہتے ہیں۔ میں کچھ تحفے ساتھ لایا ہوں اور صرف یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ ہماری عزتیں اور جان و مال محفوظ رہیں۔ میں اس کے عوض آپ کی پیش قدمی کو بہت ہی آسان بنا دوں گا۔ شہر کے لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ہم تحفے نہیں لیا کرتے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں۔ تم نے ہم سے پناہ مانگی ہے تو ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو پناہ دیں گے۔ واپس جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ امن اور اطمینان سے رہیں۔ بسطام اپنے تحفے لے کر چلا گیا۔ وہ علاقہ جس میں مسلمان مختلف سمتوں سے مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن خاصا علاقہ بنجر، ویران اور سطح مرتفع تھا۔ ندی نالے بھی تھے اور گہرے نشیب بھی تھے، کھڈ اور کھائیاں بھی تھیں۔ ایسی زمین پر پیش قدمی کے راستے لمبے ہو جاتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بسطام شہر کے لوگوں کو باہر لے آیا اور اس نے بڑی تیزی سے ندی نالوں پر لکڑی کے پل بنا دیے اور کئی قدرتی رکاوٹیں ہٹا دیں۔ مسلمانوں کو اپنے گائیڈ بھی دیے اور ان کی دیگر ضروریات بھی پوری کی۔ ان انتظامات نے مجاہدین کی پیش قدمی آسان کر دی۔ زہرہ بن حویہ ایک اور سمت سے پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کے راستے میں کوسا نام کا ایک شہر آتا تھا۔ بسطام کے دیے ہوئے رہنماؤں نے زہرہ بن حویہ کو بتایا کہ کوسا میں کچھ فوج موجود ہے اور بہت سے بھاگے ہوئے فوجی بھی وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اس مخبر نے یہ بھی بتایا کہ اس شہر کا رئیس شہریار ہے جو فوج کا جرنیل بھی ہے اور وہ جذبے والا بھی ہے۔ کیا شہریار ہمارا راستہ روکے گا؟ زہرہ نے پوچھا۔ ضرور روکے گا، گائیڈ نے جواب دیا۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کوسا سے آیا ہوں۔ اس نے فوج کو اور شہریوں کو بھی لڑائی کے لیے تیار کر لیا ہے اور اس کی تیاریوں کا انداز بتاتا ہے کہ وہ شہر کے باہر آ کر لڑے گا۔ اس نے فوجیوں اور شہریوں کو بہت گرمایا ہے اور کہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ 4 دنوں کی لڑائی اور تعاقب سے اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔
وہ یہی سمجھتا ہے کہ آپ کے آدمی بہت تھک گئے ہیں، اس لیے وہ باہر کھلے میدان کی لڑائی کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ زہرہ بن حویہ نے اپنے مجاہدین کو بتا دیا کہ کوسہ کے قریب دو بدو لڑائی کا خطرہ ہے۔ اس نے مجاہدین کو ترتیب میں کر لیا اور بڑھتے چلے گئے۔ کوسہ سے ابھی کچھ ہی دور تھے تو زہرہ نے دیکھا کہ شہر کے باہر کھلے میدان میں فارس کی فوج لڑائی کی ترتیب میں کھڑی ہے۔ فوج کے پیچھے شہریوں کی صفیں بھی تھی، ان میں سوار زیادہ تھے۔ اس فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور مجاہدین میں بہرحال یہ کمزوری بھی تھی کہ وہ تھکے ہوئے تھے۔ وہ تو اب ایمان اور جذبے کی قوت پر بھروسہ کیے ہوئے تھے۔ دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے۔ شہریار اپنے لشکر کے آگے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی جسامت اس کے زمانے کے پہلوانوں جیسی تھی۔ وہ قوی ہیکل آدمی تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی ہتھیار کے بغیر بھی لڑے تو اپنے حریف کو گرا سکتا ہے۔ عرب کے بدبختو، شہریار نے للکار کر کہا، تمہیں موت عجم کے مقابلے میں کہاں لے آئی ہے؟ رستم بزدل تھا جو مارا گیا، یہاں سے تم آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ کیا تمہارے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اپنی جانیں صحیح سلامت لے کر واپس چلے جاؤ؟ اس کا فیصلہ تلوار کرے گی۔ زہرہ بن حویہ نے شہریار کی للکار کا جواب دیا، کون کس کی جان لے کر یا گنوا کر یہاں سے جاتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے دین کو ہم اپنے سینوں میں لے کر تمہارے ملک میں آئے ہیں، اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ شہریار نے بڑی بلند اور رونت آمیز آواز میں کہا، تیرے اللہ کو یہاں کون پہچانتا ہے؟ تم سب کو لاشوں میں تبدیل کرنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ کھیل تماشا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میں کوئی ایسا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تیرے مقابلے کے لیے میں نے خود آگے ہونا تھا۔ زہرہ بن حویہ نے للکار کر کہا، لیکن اے بدقسمت آتش پرست، تو نے میرے اللہ کو للکارا ہے، میں تیرے مقابلے میں اپنے غلام کو آگے کرتا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی نے تاریخ طبری اور علامہ بلازری کے حوالے سے لکھا ہے کہ زہرہ بن حویہ نے ایک خطرہ مول لیا تھا کہ شہریار جیسے دیو ہیکل پہلوان کے مقابلے میں جس مجاہد کو مقابلے کے لیے آگے بھیجا وہ ایک دبلا پتلا اور بظاہر کمزور سا آدمی تھا۔ وہ بنی تمیم کا ایک غلام تھا جس کا نام نابل تھا۔ نابل گھوڑے پر سوار شہریار کی طرف بڑھا تو شہریار نے بڑی زور سے قہقہہ لگایا۔ زہرہ بن حویہ کو نابل پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ تھا، اور یہ اس کا عقیدہ اور یقین تھا کہ اللہ اس کمزور سے آدمی کی مدد کو آئے گا، لیکن ظاہری طور پر اس مقابلے کا انجام صاف نظر آتا تھا اور فارس کی فوج سے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ شہریار نے جب نابل کو دیکھا تو وہ یہی سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی جو اس نے پھینک دی۔ نہتہ ہو کر لڑنے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کمزور سے آدمی کو وہ خالی ہاتھ مار ڈالے گا۔ نابل بھی گھوڑے سے اتر آیا، اس کے پاس تلوار تھی۔ شہریار نے اپنی برچھی الگ پھینک دی تو نابل نے اپنی تلوار پھینک دی۔ اچانک شہریار نابل پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ نابل پیٹھ کے بل گرا، ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ شہریار اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا کمزور آدمی ایسے قوی ہیکل آدمی کے وزن کے نیچے سے نکل آئے گا، لیکن شہریار کا ایک ہاتھ نابل کے منہ کے قریب چلا گیا۔ نابل نے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے کر اتنی زور سے کاٹا کہ شہریار تلملا اٹھا اور اپنا انگوٹھا چھڑانے کے لیے ایک پہلو پر کچھ زیادہ جھک گیا۔ نابل نے جسم کی پوری طاقت صرف کر کے شہریار کو اسی پہلو پر گرا دیا اور اس کا انگوٹھا دانتوں میں دبائے رکھا۔ نابل کی تلوار قریب ہی زمین پر پڑی تھی۔ اس نے ٹانگ لمبی کر کے پاؤں سے تلوار اپنی طرف کر لی اور بڑی تیزی سے تلوار اٹھا کر شہریار کے پیٹ اور سینے کے درمیان برچھی کی طرح اتار دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تلوار کھینچ کر اسی تیزی سے تلوار کا وار کیا اور شہریار کا پیٹ چاک کر دیا۔ اس کے بعد شہریار تڑپنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ مسلمانوں کی طرف سے داد و تحسین کے اور تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ فارس کی فوج اور شہریوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ نابل شہریار کو تڑپتا اور پھر مرتے دیکھتا رہا۔ جب شہریار مر گیا تو نابل نے اس کی کمر سے بندھی ہوئی تلوار اور نیام کھولی۔ یہ بڑی ہی قیمتی تلوار تھی۔ اس کے دستے میں ہیرے اور بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ شہریار کا لباس جو شاہانہ تھا بہت ہی قیمتی کپڑے کا تھا۔ اس کی خود بھی قیمتی تھی۔ نابل نے اس کے کپڑے اتار لیے اور اس کی ہر چیز، ہتھیار اور اس نے جو برچی پھینک دی تھی وہ بھی، اور یہ ساری چیزیں اسی کے گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھوڑے کو پکڑ لایا اور یہ تمام تر مال غنیمت اپنے سالار زہرہ بن حویہ کے آگے جا کر پھینک دیا۔ شہریار کے لشکر نے جب یہ دیکھا کہ اتنے دبلے پتلے اور کمزور سے آدمی نے ان کے قوی ہیکل جرنیل کو کتنی آسانی سے قتل کر دیا ہے تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ اس لشکر میں قادسیہ سے بھاگے ہوئے فوجی بھی تھے۔ وہ ایک بار پھر بھاگ اٹھے، لیکن جو ذرا سی عقل والے تھے انہوں نے آگے آ کر ہتھیار ڈال دیے۔ کوسہ کے شہر کے لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے شہر کے بڑے آدمیوں کا ایک وفد زہرہ بن حویہ کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے کہا کہ مسلمان شہر میں آ کر قبضہ کر لیں اور شہر کے لوگ جزیہ دیں گے۔ محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ شہر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ زہرہ بن حویہ کو معلوم تھا کہ اس وقت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کہاں ہیں۔
اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ کوفہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ شہریار اور نابل کے مقابلے کی تفصیل بھی انہوں نے لکھی اور پوچھا کہ نابل نے شہریار کی لاش سے جو اشیاء اٹھائی ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جواب بھیجا کہ وہ اشیاء خواہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں وہ سب نابل کو دے دی جائیں کہ یہ اسی کا حق ہے۔ اس کے علاوہ سعد رضی اللہ عنہ نے زہرہ کو یہ حکم بھیجا کہ وہ ہاشم بن عتبہ کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف پیش قدمی کریں۔ زہرہ بن حویہ اور ہاشم بن عتبہ اپنے تھکے ماندے مجاہدین کو ساتھ لے کر مدائن کی طرف بڑھے۔ مدائن سے پہلے ایک بڑا شہر سابات آتا تھا۔ سابات کے بالکل قریب ایک اور مقام تھا جس کا نام بحر شیر تھا۔ سابات میں وہ شاہی رسالہ تھا جس کا ذکر قرآن نے یزدگرد کے ساتھ کیا تھا۔ پچھلی ایک قسط میں اس رسالے کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ 2000 گھڑ سواروں کا رسالہ تھا جسے شاہی رسالہ بھی کہا جاتا تھا اور پوران بنت کسرا کا رسالہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس رسالے کے سوار ہر صبح اکٹھے ہو کر بلند آواز سے یہ عہد کرتے تھے کہ جب تک یہ رسالہ موجود ہے فارس کی سلطنت کو زوال نہیں آنے دے گا اور فارس کی عظمت کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے گا۔ اس رسالے کے ساتھ ایک شیر بھی تھا جو رسالے کے ہر سوار کے ساتھ تو مانوس تھا لیکن دشمن کے لیے وہ ویسا ہی شیر تھا جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اس شیر کی مناسبت سے ہی اس مقام کو بحر شیر کہا جاتا تھا۔ مجاہدین جب سابات کے قریب پہنچے تو اس جانباز رسالے کو اپنے مقابلے کے لیے تیار پایا۔ جب مجاہدین قریب پہنچے تو آتش پرستوں نے شیر کا منہ مجاہدین کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ مجاہدین کے لیے شیر کا لڑائی میں شامل ہونا کوئی انوکھی بات تھی اور بہت ہی خطرناک بھی۔ شیر سے انسان تو ڈرتا ہی ہے لیکن گھوڑا شیر کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ سوار کے قابو سے نکل جاتا ہے اور ہر طرف بھاگتا پھرتا ہے۔ اس شیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے اور ان میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ فارسیوں کے گھوڑے اس شیر سے مانوس تھے۔ صرف ایک شیر کی وجہ سے مسلمانوں کا پسپا ہونا قدرتی امر تھا، لیکن ہاشم بن عتبہ نے جان کی بازی لگا دی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کا رخ شیر کی طرف تھا۔ شیر گھوڑے کو دیکھ کر رک گیا اور گھوڑے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جسم کو سکیڑنے لگا۔ ہاشم کا گھوڑا ڈرنے لگا اور اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ ہاشم گھوڑے سے کود کر اترا اور گھوڑے کو وہاں سے بھگا دیا۔ خود تلوار نکال کر شیر کے سامنے چلا گیا۔ شیر جست لگا کر اس پر جھپٹا۔ ہاشم نے بڑی تیزی سے ایک طرف ہو کر اپنے آپ کو گرا دیا۔ شیر دوسرے حملے کے لیے پیچھے مڑا۔ اتنے میں ہاشم اٹھ کر تیار ہو چکا تھا۔ اب شیر نے اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے جست لگائی۔ ہاشم نے بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو کر تلوار کا وار کیا جو شیر کی اگلی ٹانگوں پر سینے کے قریب پڑا۔ اس سے شیر اتنا زخمی ہو گیا کہ جب اس کے پاؤں زمین پر لگے تو وہ سنبھل نہ سکا اور لڑکنے لگا۔ زخمی شیر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ ہاشم نے دوڑ کر اس کی گردن پر تلوار ماری۔ گردن پوری تو نہ کٹی لیکن اس کا سر ڈھلک گیا۔ شیر ایک بار پھر گرا۔ ہاشم نے تلوار سے اس کا پیٹ چاک کر دیا اور پھر شیر اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ اس شاہی رسالے کے سواروں کو توقع نہیں تھی کہ کوئی مسلمان اس قدر دلیر ہو سکتا ہے کہ شیر کے آمنے سامنے آ کر اسے تلوار سے مار ڈالے۔ یہ نظارہ انہوں نے دیکھا تو اس سے ان کے لڑنے کے جذبے پر چوٹ پڑی۔ بے شک یہ رسالہ ہر روز اپنی جانبازی اور فارس کی سلامتی کا عہد کرتا تھا، لیکن اس کے سوار بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج اتنی کم تعداد کے مسلمانوں کے آگے کس طرح بھاگی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں میں کوئی سمجھ میں نہ آنے والی طاقت موجود ہے جو مسلسل لڑتے اور تعاقب میں آتے جا رہے ہیں۔ ان میں تھکن کے ذرا سے بھی آثار نہیں پائے جاتے۔ اب انہوں نے اس خونخوار شیر کو ایک مسلمانوں کے ہاتھوں مرتے دیکھا تو ان کے دلوں پر مسلمانوں کا جو خوف سوار تھا وہ کئی گنا بڑھ گیا۔ زہرہ بن حویہ کو توقع تھی کہ یہ رسالہ تازہ دم ہے اور اس کے سوار تجربہ کار بھی ہیں، اس لیے یہ بڑا ہی شدید حملہ کرے گا، لیکن رسالے میں کوئی ایسی حرکت نہ ہوئی۔ زہرہ بن حویہ نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارسی سواروں کی اگلی صف حملہ روکنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن ان کے ایک پہلو سے کچھ سواروں نے گھبرا کر بحر شیر کا رخ کیا اور گھوڑے دوڑا دیے۔ ان کی دیکھا دیکھی پچھلی صف کے سوار بھی بھاگ اٹھے۔ پھر یہ بھیڑ چال بن گئی اور پورے کا پورا رسالہ بھاگ اٹھا اور بحر شیر میں داخل ہو کر شہر کے دروازے بند کر دیے۔ بحر شیر بالکل قریب تھا۔ زہرہ بن حویہ نے آگے بڑھ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بابل کی طرف چلے گئے۔ امیر برس بستام نے مجاہدین کی پیش قدمی کے راستوں سے قدرتی رکاوٹیں ہٹا دی تھیں، اس سے پیش قدمی آسان ہو گئی تھی اور تیز بھی۔ اطلاع کے مطابق قادسیہ کے بگھوڑے فارسی بابل کے کھنڈروں میں اکٹھے ہو رہے تھے، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کے دستوں کو جو ان کے ساتھ تھے محاصرے کی ترتیب میں کر لیا اور ان سے کہا کہ محاصرہ کر کے اشارے پر حلہ بول دینا ہے۔ مجاہدین احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ جتنے آدمی اندر ہیں سب باہر آ جائیں۔
قریب جا کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اعلان کرایا، لڑو گے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، باہر آ کر ہتھیار ڈال دو گے تو تمہاری حیثیت اور عزت برقرار رہے گی۔ بابل کے کھنڈرات وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے تھے، ہر طرف سے اعلان کیے گئے لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ آخر ایک ضعیف العمر، دودھ کی مانند سفید داڑھی، سیاہ چوغے میں ملبوس، جھکا جھکا اپنے قد سے لمبے عصا کے سہارے باہر آیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اسے دیکھ لیا اور اپنے ایک محافظ سے کہا کہ اس بزرگ کو ان کے پاس لے آئے۔ وہ بوڑھا قریب آیا تو سعد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر اسے ملے۔ اے عربی سالار، سفید ریش بزرگ نے کہا، کسے پکار رہے ہو؟ وہ سب بھاگ گئے ہیں۔ جس فوج کے افسر بھاگ اٹھیں اس فوج کے سپاہی میدان میں کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ ان کھنڈروں میں گھوم پھر کر دیکھ لو، کچھ زخمی سپاہی پڑے کرا رہے ہیں اور اپنے ان ساتھیوں اور افسروں کو کوس رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 نوجوان لڑکیاں ہیں جو اپنی ہی فوج کے آدمیوں کی درندگی کا شکار ہو کر ادھر ادھر پڑی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص آگے بڑھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے تاریخ طبری اور فتوح البلدان کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس قید خانے کے کھنڈرات دیکھے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید کیا تھا۔ فرط جذبات سے سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ بابل کے کھنڈرات میں گئے۔ شاہی محل کے کھنڈرات عبرت کا نشان بنے ہوئے تھے۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس شہر کے کھنڈر ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، یہ وہ شہر ہے جس میں اللہ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے تھے اور ان فرشتوں کو جادو کا علم دیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جادو جائز نہیں، لیکن اس وقت کے لوگوں نے یہ جادو سیکھنا بھی، سکھانا بھی اور چلانا بھی شروع کر دیا۔ آج دیکھ لو اللہ نے اس جگہ کو کس قدر عبرتناک بنا دیا ہے۔ اگر آتش پرست بادشاہ عبرت حاصل کرتے تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ان کے محل تکبیر کے نعروں سے لرز رہے ہیں، اور جس فوج پر انہیں بھروسہ تھا کہ ان کی شہنشاہی کو بچا لے گی، وہ فوج اللہ کے مٹھی بھر سپاہیوں کے آگے آگے بکھر بکھر کر بھاگی جا رہی ہے۔ کسرا پرویز نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق پھاڑ کر اس کے پرزے اڑا دیے تھے، آج اس کی شہنشاہی کے پرزے اڑ رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے سفید ریش بوڑھے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ میری تو عمر ہی یہیں گزری ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میرا خاندان مذہب پرست تھا، مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کب یہاں آیا تھا۔ باپ دادا کا بسیرا ان کھنڈروں میں ہی تھا، ایک ایک کر کے سب مر گئے ہیں۔ میری عمر 100 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ میرے مذہب کا کوئی نام نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ باپ دادا سورج کو پوجتے تھے، کبھی آگ جلا کر عبادت کرتے تھے۔ وہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں تو میں نے سب عبادتیں چھوڑ دیں اور اس خدا کو ڈھونڈنے لگا جسے کوئی سورج میں ڈھونڈتا ہے، کوئی اسے آگ میں اور کوئی پانی میں اور کوئی آسمانی بجلیوں اور طوفانوں میں تلاش کرتا ہے۔ میں نے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ خدا میرے اپنے وجود میں موجود ہے، اور کبھی یہ وہم سا بھی ہوتا کہ میں خود ہی اپنا خدا ہوں۔ اور جب میں عمر کے اس حصے میں پہنچا جہاں بال سفید ہونے لگتے ہیں تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ خدا انہیں ملتا ہے جن کے دلوں میں اس کے بندوں کی محبت ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور ان کے ساتھی اس بزرگ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے اور ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جا رہی تھی جیسے اس بوڑھے کی باتوں سے مسحور ہو رہے ہوں۔ میں مدائن جاتا رہتا ہوں، بوڑھے نے کہا، شاہی محلات کو دیکھتا ہوں، بادشاہوں کی شان و شوکت بھی دیکھتا ہوں، اس شراب کی بو بھی سونگی ہے جس کا نشہ بادشاہوں کو خدا بنا دیتا ہے، اور ان حسین و جمیل دوشیزاؤں کو بھی دیکھا ہے جن سے وہ لذت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر میں بابل کے ان کھنڈروں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو کیا دھوکے اور فریب دیتا ہے کہ اسے اپنے انجام کا خیال ہی نہیں آتا۔ میں تم سے پوچھے بغیر بتا سکتا ہوں کہ تم عرب کے سپہ سالار ہو، تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ یہ بابل ہے، عظیم الشان عبادت گاہوں کا شہر ہوا کرتا تھا۔ تم نے شاید سنا ہوگا کہ اس وسیع و عریض شہر میں معلق باغات ہوا کرتے تھے۔ آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ باغ کس طرح بنائے گئے تھے، جو زمین پر تھے نہ آسمان پر۔ کہتے ہیں کہ ان باغوں میں آ کر انسان یہی سمجھتا تھا کہ یہ جنت یہی ہے۔ کہاں ہیں وہ باغ؟ ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہاں کے بادشاہوں کے محلات اتنے خوبصورت اور عالی شان تھے کہ ایسی شان و شوکت اور تعمیرات کا ایسا حسن ایک عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس شہر میں حوروں جیسی خوبصورت دوشیزائیں یوں گھومتی پھرتی تھیں جیسے رنگ برنگی چڑیاں معلق باغوں کے پیڑ پودوں پر اڑتی اور چہچہاتی پھرتی تھیں۔ یہ شہر اشوریوں کی تہذیب و تمدن اور عقیدوں کا مرکز رہا ہے۔ یہاں کئی فاتحین آئے،
ہر ایک نے اس شہر کی فصیلیں مضبوط کی، خوشنما میناروں جیسے برج بنائے